بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم۔ معزز مکرم محترم علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، وقت کافی ہو گیا ہے اور قانونی طور پر ہم 10 بجے سے زیادہ اسٹیج پر بولنے کے نہ قائل ہیں نہ عادی ہیں، اس لیے براہ راست اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ حضرات کی کرامت کا آج میں قائل ہو گیا کہ 2-3 دن سے سردی اتنی سخت تھی کہ میں کسی بھی صورت میں آپ حضرات کو یہاں جمع کروانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں تو موڈ میں تھا، میرے پاس ہے، آپ حضرات بھی اوڑھ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندوں نے اللہ کے دین کی طلب کی نسبت پر گڑ گڑا کر خدا کے پاس دعائیں کی ہوں گی، جس کی نسبت پر سردی کم ہوئی اور آپ حضرات اچھی خاصی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کرے کہ یہ دینی جذبات اور طلب صادق ہم میں اگر رہی تو پھر جو جلسے کا موضوع ہے وہ مسائل کا حل اسی میں نکل جاتا ہے۔ میں اپنے بیان کا آغاز کر چکا ہوں۔ جلسے کا حل یہ ہے کہ موجودہ مسائل اور مشاکل، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے احساس زیاں ختم ہو چکا ہے۔ ایک مریض جب اپنی سینسٹیویٹی، اپنا فیلنگ پاور اور اپنے احساس کی طاقت کو کھو بیٹھتا ہے تو پھر اطباء بھی اس کے علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اطباء اور ڈاکٹر لوگ سب سے پہلے کوشش اس کی کرتے ہیں کہ مریض کی رگوں میں خون دوڑا کر اس کے اندر احساس کی طاقت پیدا کی جائے۔ آپ میری بات کو توجہ سے سمجھیں کہ جب کوئی مریض بالکل بے حس ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ اس کی رگوں میں احساس پیدا کیا جائے، اور احساس پیدا کرنے کے بعد پھر اس کے علاج کی کوششیں کی جاتی ہیں اور وہ کوششیں کارگر ہوتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے یہ رونا رو کر گئے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہم سب ایک کارواں ہیں، ہم ایک قافلہ ہیں جو قدم بقدم اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، نبی کی سیرت و سنت کی طرف چل رہے ہیں۔ اور ایک بات سمجھو، کارواں کا کام چلنا ہوتا ہے، اٹکنا نہیں ہوتا۔ کارواں کا کام کسی جگہ پڑاؤ ڈالنا اگر ہوتا بھی ہے تو وہ وقتی طور پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں گے آپ، اور وقتی طور پر اگر وہ قافلہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا بھی ہے تو بہت چوکنا ہو کر اپنے سر و سامان کی حفاظت کے ساتھ اور چاروں طرف چوکیدار مقرر کر کے وہ اپنا پڑاؤ ڈالتا ہے، ضرورت کے مطابق نیند لے کر، ضرورت کے مطابق آرام کر کے پھر وہ ایکٹیو ہو کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کمال کر دیا ہے علامہ اقبال نے کہ ہمیں کارواں کہا ہے۔ پتہ چلا ہماری زندگی چلت پھرت والی، ہماری زندگی تگ و دو والی اور دوڑ والی ہونی چاہیے، اصل میں ہم منجمد ہو گئے ہیں، ہم ٹھہر گئے ہیں، ہم دنیاوی چلت پھرت میں تو بہت آگے ہیں،
بازار کھلنے کے بعد ہماری چلت پھرت شروع ہوتی ہے، لیکن خدا کے خزانے جب تہجد کے وقت کھل جاتے ہیں اور خدا سامنے چل کر لٹانے کے لیے آتا ہے، اس وقت ہماری چلت پھرت بند رہتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ فجر میں اعلان کرتا ہے کہ میں روزی، عزتیں، صحتیں، تندرستی، دنیا کی نعمتیں تقسیم کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو اتار چکا ہوں، اس وقت بھی ہم منجمد رہتے ہیں اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہماری تقدیر لٹ گئی۔ تقدیر نہیں لوٹی ہے، ہم خود لٹ گئے، ہم نے اپنے آپ کو ٹھہرا دیا۔ تو آج کے بیان کا پہلا پیغام یہ ہے، جو مجھے یہ شعر پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یعنی قافلہ راستہ چلتے چلتے بھی اور بقدر ضرورت ٹھہرتے ٹھہرتے اتنا غافل ہو گیا کہ اس کا سامان لٹ گیا، اور سامان لٹ تو گیا لیکن اس کو اپنے اس کے لوٹنے کا احساس بھی نہیں، اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سے کچھ چلا گیا۔ میں قسم بخدا کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی زبوں حالی اور مسلمانوں کی یہ جو صورتحال اس وقت پورے ملک میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شکایت تو کر رہے ہیں لیکن اندرونی طور پر ان کے اندر احساس نہیں ہے کہ ہمارے پاس سے لٹ گئی ہے کوئی چیز۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا لٹ گیا ہے؟ کوئی کچھ بولے گا، کوئی کچھ بولے گا، کوئی بولے گا سیاست لٹ گئی، کوئی بولے گا لیڈر لٹ گئے، کوئی بولے گا زعامت لٹ گئی، لیکن میں بولتا ہوں خدا کی رحمت ہم سے لٹ گئی، خدا کی نظر ہم سے ہٹ گئی، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہم سے لٹ گئی، وہ ہٹ گئی، اور اس کے ہٹ جانے کا ہمارے اندر احساس بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر اگر وہ احساس ہوتا تو ہم دوسری چیزوں کی طرف نظر دوڑانے کے بجائے یہ نعمت ہمیں کہاں سے ملتی ہے اس کی طرف نظر دوڑاتے، اور اس نعمت کی بازیابی کے لیے، اس نعمت کے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے۔ آؤ اسی نعمت کو اللہ رب العزت نے سورہ لقمان میں چند نصیحتوں کے طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، یہ ایک درس تفسیر کا موضوع ہے، اس کو میں یہاں کم وقت میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اصل موضوع پر رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص قسم کی دانائی، دانشمندی، فراست اور عقل مندی دی تھی، اور اس کے اوپر سب سے پہلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو فرمائی، اور لقمان کے حوالے سے میں آپ سب کو کر رہا ہوں، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ اشکر للہ، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے ہمیں۔ اور انسان شکر گزار بندہ کب بنتا ہے؟ جب اپنے سے نچلے درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے، اگر اپنے سے اپر کلاس کے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ناشکر گزار بندہ بنتا ہے۔ اور یہ جو نعمتوں میں برکت نہیں ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر شکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اندر بڑھوتری کروں گا۔ عجیب بات ہے، آپ توجہ دیں گے، اللہ نے ایسا نہیں فرمایا اگر تم مال کا شکر کرو گے تو مال زیادہ دوں گا، نہیں، دروازہ کھلا چھوڑ دیا، سب چیزیں آ گئی۔ تندرستی کا شکریہ ادا کرو گے تو تندرستی میں زیادتی کروں گا، مال کا شکریہ ادا کرو گے تو مال میں زیادتی دوں گا، بچوں کا شکریہ ادا کرو گے تو بچوں میں برکت دوں گا، اور تم اپنی ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں ساری نعمتوں میں تم کو برکت دوں گا، زیادتی کروں گا۔ شکر کا مطلب کیا ہے وہ بھی آج کی مجلس میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا مکان بنانے کے بعد صرف بورڈ لگا دیا کہ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، سن لو کان کھول کر۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، بس ختم ہو گئی بات۔ مکان اللہ تعالیٰ نے سر ڈھانپنے کے لیے، سطر چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچانے کے لیے،
قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اللہ نے نعمت کے طور پر دیا. بلکہ آج ایک بات اور سنا دوں، مکان اللہ نے کیوں دیا ہے. حدیث شریف میں فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب؟ شریعت میں قبرستان کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے. قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. آپ حضرات کے قبرستان میں جنازے کی نماز ہوتی ہے، لیکن وہ قبرستان میں نہیں ہوتی، قبرستان کے سرانے پر ہوتی ہے، قبرستان کے انٹرنس پر ہوتی ہے. جہاں قبریں ہیں وہاں نماز نہیں ہوتی، جہاں قبریں ہوں وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. نماز بہت دور کی چیز ہے، قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے سے بھی منع کیا گیا ہے. بہت دور کی بات ایک فلسفہ سمجھاتا ہوں، جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ نہیں. ہمیں یہ چیزوں پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزوں پر غور کرنے کی بہت فرصت ہے، لیکن اسلامیات پر ہم کبھی غور نہیں کرتے. جنازے کی نماز کا نام نماز ہے، لیکن اس میں رکوع سجدہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے جنازہ پڑا ہے، آپ اللہ کو جھک رہے ہیں، لیکن کسی دیکھنے والے کو ایسا نہ لگے کہ آپ کسی جنازے اور مردہ کے سامنے جھک رہے ہیں. اس لیے سجدہ بھی نہیں اور رکوع بھی نہیں، بلکہ یہاں تک امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے فلسفے میں تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں بندہ بولتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کہیں اس لفظ کو سن کر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ مردے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی امام صاحب نے اجازت نہیں دی. ہاں اگر کہیں اجازت دی ہے تو دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے تو دی، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں دی. بات دوسری ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو آج کل ہم میں سے تقریباً لوگوں کو میسر ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، اللہ ہمارے بھائیوں کو مکان کے باب میں خود کفیل بنا دے. اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا استعمال ٹیلی ویژن چلانے کے لیے، گانے بجانے کے لیے نہیں. میرے بہت پیارے بھائیوں، قسم خدا کی میں ایک عجیب ایموشنل کیفیت میں اچانک آ گیا ہوں کہ کیوں اپنے گھر میں گانے بجا کر، کیوں اپنے گھر میں جھوٹ بول کر، کیوں اپنے گھر میں ناپاکی کے دھندے کر کے، کیوں اپنے گھروں میں بیٹھ کر بے پردگیاں کر کے اپنے گھروں کو شیطان کے اڈے بناتے ہو. ظاہر بات ہے کہ جب آپ اپنے گھروں میں گانے بجاؤ گے تو ملائکہ بھاگ جائیں گے، شیطان آئیں گے، اور شیطان آئیں گے تو گھروں میں جھگڑے گھسا دے گا. شیطان گھروں میں جھگڑے گھسائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ اپنی زبان سے جب کبھی بھی کوئی بات کرے تو اچھی بات کریں. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سمپلی بات کر رہا ہوں. میرے پاس یہ پیغام ہے کہ ہماری خواتین بھی اچھی خاصی سن رہی ہیں. عورتوں کی طرف بھی اپنی گفتگو کا توجہ مرکوز کر کے کہتا ہوں، گھروں میں بیٹھ کر غیبتیں کرنا، گھروں میں بیٹھ کر چغلیاں کرنا، گھروں میں بیٹھ کر ننند کا ساس کو بہو کے خلاف چڑھانا، ساس کا ننند کو بیوی کے خلاف چڑھانا، ادھر ادھر کی حرکتیں کرنا، یہ گھروں میں شیاطین کو بسانے کے مترادف ہے. اور شیاطین جب بس جاتے ہیں تو گھروں میں سے روزی کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہی بات، احساس نہیں. تو اب ہم چلتے ہیں کہاں؟ کسی باپو کے پاس جاؤ تعویذ بنانے کے لیے. اب اس باپو کے گھر میں بھی چونکہ برکت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو بھی اسی چکر میں ڈالتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا. خدا کی قسم کوئی اپنے پاس اپنی فرصت نہیں رکھتا کہ کوئی کچھ کروا دے، کچھ کروا دے. یہ چکروں میں مت پڑو، اللہ کو منا لو. اس لیے کہ کسی کے کروانے سے نقصان تبھی پیدا ہوتا ہے جب خدا چاہتا ہو. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. قرآن تسلیم تو کرتا ہے کہ جادو ہے،
جادو سے انکار نہیں، لیکن جادو کے ذریعے نقصان تبھی ہو سکتا ہے جبکہ خدا کی مرضی ہو، خدا چاہتا ہو تو جادو اثر کرتا ہے۔ اب خدا کب چاہے گا؟ جب تم خدا کو نہیں چاہو گے، جب تم خدا کو نہیں چاہو گے۔ اللہ کو منا لو، اور اللہ کے منانے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، کہاں سے؟ شکر کرنے سے۔ شکر، ایک دانت اگر ٹوٹ گیا اس کو ڈلوانے کے لیے ہزاروں روپے کا چکر کاٹنا پڑتا ہے، 1 سٹنگ 2 سٹنگ 3 سٹنگ چکر کاٹتے رہو اور دانت کا علاج کراؤ۔ ہمارا اللہ ہم کو زندگی میں 2 مرتبہ مفت میں 32 دے دیتا ہے، ڈبل کڈنی دیتا ہے، ڈبل اسٹیپنی دیتا ہے ہارٹ کی رگ کے لیے۔ شکر کرو، شکر، شکر سے نعمت بڑھتی ہے، اور شکر سے نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت 1 روپیے کے 100 روپیے ہو جانے کو نہیں کہتے، سن لو، برکت کہتے ہیں خیر کے اور نعمت کے جمع رہنے کو، نعمت کے باقی رہنے کو۔ یہ برکت کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ نکلا ہے اونٹ کے بیٹھ جانے کو عربی میں بولتے ہیں برک الجمل، اونٹ بیٹھ گیا۔ دوسرے جانور بیٹھ کر جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، جلدی بیٹھتے بھی ہیں، جلدی اٹھتے بھی ہیں۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو جلدی بیٹھتا نہیں، لیکن بیٹھ گیا تو جلدی اٹھتا بھی نہیں، جلدی نہیں بیٹھتا، ہو چلتا ہی رہتا ہے، بالکل پیاسا بھی چلتا ہے، بھوکا، لیکن جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر کروٹ بھی بہت دیر سے بدلتا ہے۔ اس لیے اردو میں محاورہ ہے کہ پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یعنی کوئی بات اگر کس اینگل پر جائے گی یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ 2019 کیا بتائے گا، وہ پتہ نہ چلتا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ 2019 کی بات نکلی تو لگے ہاتھ ایک بات اور کہہ دوں، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ سیاسی اور پولیٹیکل آدمی اور لیڈر کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے۔ آج کل یہ سیاسی لوگ اپنے آپ کے لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قائد ملت ہیں، اور ہم قوم کے قائد ہیں، اور ہم قوم کے نقیب ملت ہیں، اور ہم حبیب ملت ہیں۔ ارے لیڈر کسے کہتے ہیں اور پولیٹیشین کسے کہتے ہیں؟ پولیٹیشین وہ ہوتا ہے جو آنے والے الیکشن کی فکر کرتا ہے، اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والی نسل کی فکر کرتا ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو آنے والی نسل کی فکر کرتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ لیڈر وہ ہیں جو جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، لیڈر وہ ہیں جو مکتب میں پڑھا رہے ہیں، لیڈر وہ ہیں جنہوں نے اپنی عمریں عقل کنواں میں کھپا دی اور فکر کی کہ ہمارے آنے والی نسل کا کیا ہوگا۔ اور لیڈر وہ ہیں جو اب اگ رہے ہیں۔ خدا کرے کہ پرانے لوگ ان کو کام کرنے دیں، اور خدا کرے کہ ان میں اخلاص اور للہیت آئے۔ لیڈر تو وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو بٹور لے اور لوگوں کا جمع کر لے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جب دینے کی باری آئے تو جب دینے کی باری آئے، لٹانے کی باری آئے تو خود آگے بڑھ جائے، اور لینے کی اور لوٹنے کی باری آئے تو اندر بند ہو جائے اور قوم کو آگے کرے کہ تم لے لو۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کا بھی لوٹ کھائے اور جو لوگوں کا بھی پیٹ میں بھر لے اور یہ کہے کہ میں لیڈر ہی بنا ہوں اس لیے کہ مجھے تو کھانا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے ہی لوگ قوم کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اور ان کے سارے حواس، سارے اعضاء یہ معوف ہو جاتے ہیں، حیوان بن جاتے ہیں، اور انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں دوسرے پوائنٹ پر آیا، ہماری اس وقت کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی، حیوانیت میں آ گئے ہم۔ میں آیت پڑھتا ہوں، میں ویسے خیالی باتیں نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے انسانوں، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اپنے آپ کو ہی بھلا دیا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بدلے میں مار یہ پڑتی ہے کہ اللہ ان کو ان کی شخصیت بھلا دیتا ہے کہ تو کون ہے۔ پھر وہ انسانیت والا کوئی ایک انسان 7 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے کیا؟ کوئی ایک انسان 7 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کر سکتا ہے؟ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ حیوان کا کام ہے۔
دکھتا ہے وہ انسان، لیکن وہ انسان کی شکل میں بدترین جانور ہے، اس لیے کہ کتا بھی کبھی پیدا ہونے والی کسی کتی کے ساتھ کبھی بھی اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، وہ بھی اس کو لیے پھرتا ہے، اسے بھی ایک کتی پر رحم آتا ہے، کتا بھی اپنی جنس کے جتنے بچے ہیں ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ کیا ایک انسان ایسا کر سکتا ہے؟ کیا ایک انسان اپنی برادری کے پیسوں کو، اپنے انسانوں کے پیسوں کو، غریبوں کے خون کو چوس سکتا ہے کیا؟ کیا ایک انسان جس کے دل میں اللہ نے انسان کا ضمیر پیدا کیا ہو، جس کو اللہ نے انسان بنایا ہو، انسان بنا ہی ہے انس سے، ہمدردی سے، محبت سے، کیا کبھی وہ انسانوں کا پیسہ لوٹ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو آپ بولو گے یہ کام تو انسان ہی کر رہے ہیں۔ میں آج کے بیان میں آپ کو جواب دے دینا چاہتا ہوں، قرآن نے ایسے انسانوں کے بارے میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے لوگ انسان یہ سرپنچ کی فہرست میں تو ہوں گے، ایسے لوگ انسان یہ گاؤں کے عہدیداروں کی فہرست میں تو ہوں گے، واٹر لسٹ میں تو ہوں گے، لیکن قرآن کی زبان میں ایسے لوگ انسان نہیں ہیں، جانور تو کیا بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کھانا پینا نہیں ملتا۔ قرآن نے اس کی وجہ بھی آگے بیان کی، اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غفلت، وہی تو میں نے بیان شروع کیا کہ غفلت کو ختم کرو، جاگنے کی ضرورت ہے، احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ عقل کنواں والوں پر مجھے تعجب ہے، جاؤ دنیا میں جاؤ، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جاؤ، کتنا ترقی کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دیہات، دین کی سوچ ان کی بلند ہو رہی ہے، نوجوانوں میں محنت کے جذبے آ رہے ہیں، نوجوانوں میں دینداری آ رہی ہے، اور یہاں سمندر بہہ رہا ہے لیکن کسی کو وضو تک کرنے کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی پتہ نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، ہمیشہ اپنے آپ کو باوضو سمجھ رہے ہیں، ہمیشہ میں تو جو بات ہے صاف بولنے کا عادی ہوں، مجھے آپ لوگوں سے کچھ لینا بھی نہیں ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن محبت کے ناطے اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ احساس بیدار کرو کہ ہم کہاں ہیں، دنیا آگے بڑھ گئی، امریکہ، انگلینڈ، برطانیہ، آسٹریلیا، وہ سب تو چھوڑو، ہندوستان کے پسماندہ دیہاتوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے، آپ پوچھئے کتنا ترقی کر گئے، اور ہم وہیں کے وہیں ہیں، وہی صبح اٹھے 9 بجے اور باپ کی کمائی پر رکھڑتے پھرتے، کوئی کام کرنا نہیں، اس کی کاٹی اس کی کاٹی، اس کی اڑائی اس کی اڑائی، اس کے پلے پر جا کر پانی پی لیا، چائے پی لی، اور دوپہر میں 1 بجے گھر پر جا کر باپ کی کمائی پر زندگی گزار رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ بری بات ہے یہ، بری بات ہے۔ قوت عمل اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کو وہ مومن پسند ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہو، یہ بنیاد بات ہے۔ دیکھو میں اب دوسرے پوائنٹ پر جا رہا ہوں، آپ اپنے اعتبار سے گنتے رہنا، میں ہر چیز کو دوسرا ہی بولوں گا، یعنی پہلے کے بعد دوسرا نہیں، ہر آنے والے کے بعد دوسرا۔ جو قوم مشغول ہو جاتی ہے وہ قوم آٹومیٹک اپنی تقدیر سنوار لیتی ہے، جو قوم مشغول ہو جاتی ہے وہ قوم آٹومیٹک اپنی تقدیر سنوار لیتی ہے۔ میں باپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی اولاد کو گھر بیٹھے کھلانا بند کرو، کڑک بن جاؤ ان کے ساتھ، اور میں صاف بات کر رہا ہوں، لڑکی کی تو شادی تک پرورش کرنے کی باپ پر ذمہ داری ہے، لیکن لڑکے کی بالغ ہونے کے بعد باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی پرورش کرے، صاف ستھری بات ہے۔ اب اگر یہ لڑکا کماتا نہیں ہے تو اس کو چھاپڑنا بند کرو، اس کے حوصلے افزائی بند کرو، اس کو بولو لاری لگاتا ہے کہ نہیں، کام کرتا ہے کہ نہیں، کمپلسری تجھ کو روزانہ 200 روپے لا کر دینا پڑے گا ورنہ گھر میں گھسنے نہیں دیں گے، تیرا جو ہوتا ہو وہ کر لے۔ ماں باپ ایک مرتبہ اپنی شان استقلال تو بتائیں، دیکھو بچے کیسے سدھر جائیں گے، لیکن ہم ماں باپ ہی ایسے ہیں، مائیں بھی طرفداری کرتی ہیں، اور باپ بیچارہ کبھی دھمکی بھی دیتا ہے تو ماں پیچھے کے راستے سے اس کو 10 روپے 15 روپے دے دیتی ہے۔ یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے، اولاد کو برباد کرنا ہے۔ اور پھر ایسی نسل یہاں بیٹھ کر پھر یہ بولے کہ دلی تو ہمارے ہی قبضے میں ہے، یہ خیالست و محالست و جنون، یہ خیال ہے، یہ پاگل پنا ہے کہ دلی ہمارے قبضے میں، لو بڑے آ گئے، خود تو کچھ کرنا نہیں، ذرا سی ہڈے کو ہلانا نہیں،
سب سے پہلے اپنی تندرستی کی قدر کرو، اور تندرستی کی قدر یہ ہے کہ ہمارے بدن کو حلال کمائی میں لگاؤ، اور حلال کمائی میں لگانے کے ساتھ جب وقت آ جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نمازوں کا اہتمام کرو، مسجدوں کو فل کرو اور خدا کے پاس دعائیں مانگو، حقوق العباد کی فکر کرو، حقوق العباد کی فکر کرو۔ میرے بھائیوں، اس معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، بھائی بھائیوں میں جھگڑے، اور بیوی میں اور ساس میں جھگڑے، پڑوسیوں میں جھگڑے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا ہے۔ ہمارا مذہب کہتا ہے ہر ایک کا حق ادا کرو، سکھ، شانتی، سلامتی، امن کے ساتھ رہو، اور اپنے پیسوں کی، اپنی صحت کی قدر کرو، عزتوں کی حفاظت کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم غریبی کا رونا روتے ہیں اور دوسری طرف چھوٹے چھوٹے بچوں کے تپیلی کٹ بال کٹوانے کے ہمارے پاس 50 روپے کہاں سے آتے ہیں؟ میں برابر نظر کرتا ہوں، تم لوگ ایسا مت سمجھو کہ مولوی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مولوی کسی بھی چیز پر نظر ڈالتا ہے نا تو فکر مندی والی نظر ڈالتا ہے، یہ صاف بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مولویوں کو تم کمزور نہ سمجھو اور حقیر مت سمجھو، یہ وہ جماعت ہے علماء کی جن پر اللہ نے نظر انتخاب ڈال کر معاشرے میں سے ان کو اٹھا کر مسجد مدرسے کی چہار دیواری میں ڈال کر قوم کی فکریں ان کے اندر پیدا کی۔ مولوی کسی چیز کو سرسری نظر سے نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے اے اللہ یہ 4 5 6 سال کا بچہ اور یہ بھی تپیلی کٹ پر آ گیا، اس کے باپ کی اس پر نظر نہیں جاتی، اس کا باپ پوری دنیا کی فکر کر رہا ہے اور اس کی نسل تباہ ہو رہی۔ اب آپ بولو گے شراب تھوڑا پیتا ہے، او بھائی شراب پینے کا انتظار مت کرو، یہ بچپن سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی، واقعہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ صحیح کی روایت ہے، ایک صحابیہ عورت تھی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر آئی اور اس نے بغیر آستین کے کپڑے پہنائے تھے چھوٹی بچی کو۔ اب چھوٹی بچی شریعت کی مکلف ہے کیا؟ ارے بولو نہیں، چھوٹی بچی، لیکن حضور ناراض ہو گئے، آپ کا رخسار مبارک لال ہو گیا اور آپ نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کے کپڑے بدلوا کر لاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی یہ آستین کھلی رکھ رہی ہے، کل اٹھ کر وہ کوئی دوسرا عضو بھی کھلا رکھے۔ بچپن سے اس کے اندر عادت ڈالو، بچپن سے اس میں شرم و حیا کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بچپن سے ٹوپی پہناؤ۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ایک مرتبہ کینیڈا تشریف لے گئے، بات سننے کے لائق ہے۔ ان سے کینیڈا کے لوگوں نے پوچھا حضرت اس ملک میں ہمارے بچوں کو سچا پکا مسلمان اگر ہم رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ اب لوگوں میں سے ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ الگ الگ جواب آ رہا ہو، لیکن وہ تو شیخ الحدیث ہوتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر لمبی چوڑی دوائیں، بولو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بڑا ڈاکٹر لمبی چوڑی دوائیں لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، بولو نہیں لکھتا۔ چھوٹا ڈاکٹر 8-10 دوائیں ڈالتا ہے کہ اس سے اچھا نہیں تو اس سے اچھا نہیں تو اس سے، اور چاروں سے اچھا نہیں تو ایک ٹیبلٹ سلا دے گی، اور سلا دے گی تو صبح بولے گا ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی دوا دی، نیند اچھی آئی، ارے وہ تو سلانے کی دوا دی، روز کھانسی ہوتی تھی آج نہیں ہوئی تو سو گیا تو کھانسی کہاں سے ہو؟ لیکن بڑا ڈاکٹر چیک اپ میں خرچے زیادہ کروائے گا، دوائیں مختصر لکھے گا۔ وہ شیخ الحدیث صاحب نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ فرمایا اپنے بچوں کو ٹوپی پہننے کی عادت ڈال دو، تمہارے بچے سچے پکے مسلمان بن کر رہیں گے۔ کیا زوردار بات! کیوں؟ اب آپ بولو گے اس کا فلسفہ کیا؟ میں سمجھاتا ہوں۔ جو بچہ ہمیشہ ٹوپی پہن کر رہے گا نا، اس کے دل میں ایک احساس رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اس کے دل میں وہی بات احساس رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور جب اس کے دل میں احساس رہے گا تو وہ غیر اسلامی کام کرنے سے شرمائے گا۔ پتہ چلا ہم اپنے بچوں میں اسلامی تشدد، تسلب اور پکے مسلمان ہونے کا جذبہ پیدا کریں۔ میں کٹر کا لفظ نہیں بول رہا ہوں، پکے کا لفظ بول رہا ہوں۔ کٹرتاواد ہمارا مذہب ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم دوسری قوموں کی طرف کٹر نظریں اٹھائیں، نہیں۔ ساری قومیں
اللہ کا کنبہ، اللہ کی مخلوق ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کریں گے۔ مدارات کا معاملہ کرنے میں ہمیں ہمارے نبی کی تلقین اور تاکید ہے کہ ہم ساری قوموں کو ساتھ لے کر چلیں گے، سب ہمارے ہیں۔ اور اس وقت ہندوستان میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اخلاق بتانے کی ضرورت ہے۔ اب الٹا معاملہ ہو رہا ہے، ہم نمازوں کی طرف تو توجہ کر رہے ہیں، اللہ اور کرائے، لیکن اخلاق میں ہم صفر ہیں۔ صلح کروانے میں بھی ہم توڑی پانی تلاش کرتے ہیں کہ کوئی دو موٹر سائیکل ٹکرائی، صلح کروانی ہے تو نظر یہ چلے گی کدھر سے کچھ ملتا ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم سب رہبر ہیں، پوری دنیا کے ہم رہبر ہیں، ہمارے کندھوں پر بار امانت ہے دنیا کو ضلالتوں سے نکالنے کی۔ آپ بولو گے مولانا نے بہت بڑی ذمہ داری ہم کو دی، میں نے نہیں دی، میں حدیث نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ربیعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایمبیسیڈر اور نمائندہ بن کر رستم بادشاہ کے دربار میں گئے تھے، تو رستم بادشاہ نے پوچھا کہ تم لوگ میرے پاس کیا میسج لے کر آئے ہو؟ میں اور آپ ہوتے تو بولتے کتنے نکالتا رہے بھائی، ہاں نہیں۔ ربیعی ابن عامر نے فرمایا ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3-4 کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1، بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی کی طرف لانے کے لیے۔ کیا زبردست جواب ہے، بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کے لیے۔ نمبر 2، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانے کے لیے۔ نمبر 3، سارے مذاہب کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانے کے لیے۔ پتہ چلا اسلام عدل اور انصاف کا پیغامبر ہے، اس کی چھتر چھایا میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی بھی نظام میں نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کریں گے، اگر ہم اپنے گھروں میں اسلامی نظام لاگو کریں گے تو امن، سکھ، شانتی۔ اسلام نے پیغام دیا کہ ہماری جوان بچی اپنے گھر سے مسافت سفر کے اندر، مسافت سفر بول رہا ہوں، گھر سے لے کر اسکول تک کا معاملہ کوئی حرج نہیں، گھر سے لے کر دکان تک کا معاملہ اگر حالات پر امن ہے تو کوئی معاملہ نہیں، میں نے قید لگا دی، لیکن مسافت سفر تک ہماری کوئی بچی بغیر محرم کے نہ جائے۔ اور حضور نے قید لگائی کہ وہ عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہوگی وہ کبھی اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ پتہ چلا کہ جو عورت آزادی پسند ہے اور بغیر محرم کے سفر کرتی ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ حضور نے قید لگائی۔ تو پہلی بات یہ تھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر آگے میں اب بڑھا رہا ہوں، وقت ایک دم ختم ہونے کے قریب ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی جو میں آپ سب کو کر رہا ہوں، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے جو ہو جائے کر لینا لیکن خدا کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن اپنی عزت کا مالک، اپنے اچھے مستقبل کا مالک، اچھے دن آنے والے ہیں اس کا مالک کسی کو مت سمجھنا، اپنی صحت اور تندرستی کا مالک کسی کو مت سمجھنا، اس لیے کہ اگر تو شرک کرے گا گویا تو میرے اوپر ظلم کرے گا۔ ارے بھائی، ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا تو شرک کرنے والے کے باب میں کہا گیا کہ وہ اللہ پر ظلم کرتا ہے، خدا معاف کرے گا کیا؟ اللہ پر۔ اس لیے صرف خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکنی چاہیے، خدا ہی سے اپنی ضرورتوں کو مانگو، اپنی اولاد کی تربیت کے باب میں بھی اللہ سے دعائیں کرو، اسکولوں کے ہاتھوں میں اور دنیا کی تنظیموں کے ہاتھوں میں اپنی اولاد کی ترقی کی ضمانت کو مت سمجھو، اولاد کی ترقی کی ضمانت رب کے ہاتھ میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ کب ٹھنڈک بنتی ہے؟ دنیا میں اس وقت تقریباً 90% لوگ یہ کہنے والے ملتے ہیں کہ مولانا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کسی کو بیٹا نہ دے۔
ایسا کہنے والے مل رہے ہیں، سچی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کسی کو بیٹا نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا درد سر بنا ہوا ہے، لیکن اس کا ذمہ دار سب سے پہلے باپ ہے، گھر کا ماحول ہے. باپ نے جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے وہ لقمہ اس کا ذمہ دار ہے کہ دھمادم مست کلندر آنے دے سب کچھ اندر، کہ جو بھی آئے آنے دو نا، اپنے کو کیا لینا دینا. یہ پیٹ بڑا بنانا ہی چاہتا ہوں تاکہ حرام بھی آئے حلال بھی آئے. وہ جو لوگ 50 سال کی عمر یا اس سے زیادہ کے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں ٹپال کا اور پوسٹ کا اتنا بڑا ڈبہ آتا تھا ریلوے اسٹیشنوں پر، میں نے تو دیکھا ہے. اس میں پارسل بھی ڈلتا تھا، پوسٹ کارڈ بھی ڈلتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے پوٹلے بھی ڈالے جاتے تھے. اور اس کو نکال کر تو کچھ لوگوں کے پیٹ تو ایسے ہوتے ہیں، حلال بھی گیا تو کیا، حرام بھی گیا تو کیا، اور مکروہ بھی گیا تو کیا، اور غریبوں کا گیا بھی تو بھی کیا، اور مسلمانوں کا گیا تو بھی کیا، بہن کی وراثت گئی تو بھی کیا، جو کچھ گیا تو سب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال اپنے پیٹوں میں بھرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. تو وراثت کے نظام کو جاری کرو عقل قوا والو. میں آپ کو ایک بات اور کہہ دوں، وراثت کا نظام جاری کرو. باپ مر گیا کوئی برا ماننے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ سے بڑا کوئی ارحم الراحمین ہے؟ جواب دو. ارے بولو، سامنے سے جواب نہیں آ رہا ہے. نہیں نا، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں، احساس بیدار ہو رہا ہے، اللہ کرے ہو جائے. اور ایک سوال، حضور سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین آیا؟ نہیں. تو پھر اب مجھے آپ کو بتانا پڑے گا، اگر باپ کے مرتے ہی وراثت بانٹ دینا یہ تعلقات خراب کر دینے والی چیز ہوتی تو ارحم الراحمین وراثت کے بانٹنے کا حکم کیوں دیتا؟ پتہ چلا یہ رحمت ہے کہ جہاں باپ مرا وراثت کا نظام بنانا چاہیے. علماء نے لکھا ایک چمچی بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ جو وراثت نہیں بٹتی نا، اسی کی وجہ سے پھر آگے چل کر دوسری تیسری پیڑھی میں پہلے تو جھگڑے ہوتے تھے، اب تو پہلے ہی پیڑھی میں شروع ہو جاتے ہیں. اور باپ کے لیے 100 روپے صدقہ جاریہ تو کوئی نہیں کرتا، بلکہ باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور اس کے جیب کو ٹٹولا جاتا ہے کہ بینک کی چوپڑی کون سے جیب میں رکھی ہوگی، تاکہ پتہ تو چلے کہ بڈھا کیا چھوڑ کر گیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسلام کا نظام زندہ کرنا چاہیے. دوسرا، ہمارے گھروں میں اسلامی نظام ٹوٹل. میں آگے بڑھ رہا ہوں، وہ سورہ لقمان کے اندر رکوع میں آیا ہے جس کا خلاصہ ایک یہ بھی نکلتا ہے، مال کی حفاظت کرو، فضول خرچی مت کرو. آج کل ہمارے یہاں غریبی کا رونا روتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پر ہندوستانی مسلمان شکایت کر رہا ہے کہ ہم ہندوستانی مسلمان غریب، ہم ہندوستانی مسلمان غریب. کتنے غریب ہیں وہ شادیوں کے منڈپ میں سب پتہ چل جاتا ہے. کتنے غریب ہیں وہ سب پتہ. ولیمے کا ڈریس الگ، نکاح کا ڈریس الگ، اور پھر منڈپ میں کھانے جانے کا دولہے کا. یہ کیا بے وقوفی ہے. چند دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسجد میں نکاح پڑھنے آئے گا تو کرتا پائجامہ اتنا بھاری سورج سے لا کے سلائے گا، اور منڈپ میں دکھے گا تو پھر وہ کرتا پائجامہ نہیں. ارے بھائی، تو وہ 10 منٹ کے لیے کائے کو کرتا پائجامہ سلا رہا ہے؟ وہاں بھی تو آ جاتا شرٹ اور پائجامہ پہن کر. پینٹ نہیں بول رہا ہوں ورنہ میرے لفظ پر کوئی پکڑ کرے گا، اس لیے کہ آج کل مولویوں کے لفظ پر لوگ پکڑ کرتے ہیں. خود میں کیا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا. اور بیچارہ مولوی کھانسی بھی کھائے تو کہا اس نے کھانسی شریعت کے مطابق کھائی یا شریعت کے خلاف کھائی، اور میں چل رہا ہوں کیسا وہ کوئی نہیں دیکھتا. ہاں، تو بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بات ہے یار، 10 منٹ کے لیے مہنگا کپڑا سلا کر اور پھر نکاح پڑھنے آیا، 10 منٹ کے بعد اس کو اتار دیتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے مال کی فکر کرو، فضول خرچی نہ ہونے پائے، اور اللہ رب العزت ہمارے نظام سے ناراض نہ ہو. شادیوں کو اسلامی بنانے کی فکر کون کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. تو پھر اب تو چیک کرنے کے لیے کوئی ٹیم بنانی پڑے گی. اور بس اب اپنا وقت سمٹ رہا ہے. آخری بات کہہ دوں، رات میں 10 بجے کے بعد جیسے یہ لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ قوم کو امن تقسیم کرنے والے ہیں اپنے گمان کے مطابق،
اور جیسے یہ پورے گاؤں میں امن اور سلامتی پھیلانے والے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، وہ اس طور پر کہ 10 بجے کے بعد بیٹھکیں لگانا، ادھر ادھر بیٹھنا بہت پسند آیا مجھے حیدرآباد کی پولیس والے بھی سن لیں گے میری بات، کہ حیدرآباد کی پولیس نے بہت اچھی سسٹم بنائی کہ 10 بجے کے بعد جہاں بھی کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ملتے سپاٹے بلاتے ہیں کہ سو جاؤ، ہاں حرام کے ہڈے ہیں تمہارے۔ یہ نظام ہمارے حضرت عمر نے بنایا تھا کہ رات کے حصے میں کوئی بیٹھا رہتا تو اس کو برابر لگا دیتے ہیں کہ گھر جا کے سو جاؤ۔ عقل کنواں میں بھی ایک ٹیم ایسی بننی چاہیے کہ جو بیٹھنے والوں کو گھر پر بھیج دے، صبح اٹھو، ایکٹیو بنو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کافی کچھ باتیں کہنے کی رہ گئیں، وقت ہو چکا ہے، بس یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو شریعت کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔